السلام علیکم۔ یہ باڈی ڈیٹاکس، لیور ڈیٹاکس وغیرہ کے نام سے بہت چیزیں پھیل رہی ہیں۔ میں ان کو برا نہیں کہوں گا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن میرے کچھ اپنے آئیڈیاز ہیں ڈیٹاکس کے بارے میں ایک مستند طبیب ہونے کے ناطے۔ وہ یوں ہیں کہ ڈیٹاکس آپ کرتے کس چیز کو ہیں؟ یہاں پہ ٹاکسینز ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ ڈیٹاکس کی نوبت آئے، آپ کیوں نہ ٹاکسنز جسم میں ڈالنا بند کر دیں۔ یہ POMACE پومیس آئل ہے، جو کہ مجھے کوکنگ آئل کے نام سے بیچا جاتا ہے۔ میرا فیوریٹ بالکل بھی نہیں ہے، مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی جاتی زیادہ تر۔ لیکن ساتھ میں، اور اس کا میں اسی لیے نام بھی نہیں لے رہا کس کمپنی کا ہے کیا نہیں ہے، بس یہ ایک آئل ہے جو کہ یلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کرسٹل کلیئر ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہیں۔ اس کو میں بائی نیم لوں گا، یہ PSO کا بلیز برانڈ ہے اور 2040 2050 کے گیج میں آتا ہے، اور یہ میرا فیوریٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان سٹیٹ انٹرپرائز ہے۔ پہلی بات، اب ان دونوں کی کامنالٹیز دیکھتے ہیں، بیچ میں میرا یہ فیوریٹ مشروب بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کا تینوں کا کوریلیشن کیا ہے آپس میں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دو میں سے ان کا کامن کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے، اس کو ہم، آج کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ تو جناب، یہ میرے فیوریٹ انجن آئل میں چند ایک چیزیں مشترک ہیں اس دوسرے آئل کے ساتھ، جس کو میں کوکنگ آئل نہیں ماننا چاہتا نہیں ہوں۔ اس کا کلر اور اس کا کلر تقریباً سیم ہے، اس کی کنسسٹنسی اس کی کنسسٹنسی آلموسٹ سیم ہے۔ الٹرا ہائی ٹیمپریچر UHT پہ اس کو بھی ریٹریو کیا گیا ہے، یوٹیوب میں جاتا ہے اور فرنیسز میں سے گزر کے اس کو مختلف گیج کی، مختلف تھکنس کے آپ کو کئی پروڈکٹس ملتے ہیں پیٹرولیم کے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو یہ الٹرا ہائی ٹیمپریچر ٹریٹڈ ہے، وہ بھی الٹرا ہائی ٹیمپریچر ٹریٹڈ ہے۔ چند ایک بڑی عجیب سی خصوصیات ہیں اس کے اندر، یہ مجھے اس لیے بھی پسند ہے۔ ایک، اس کے اندر کولیسٹرول بالکل بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے اندر کوئی پروٹینز نہیں ہیں، کیونکہ یہ الٹرا ہائی ٹیمپریچر پہ جب چیز کو گرم کیا جاتا ہے 400 ڈگری سیلسیس پہ، تو اس کے اندر دو چیزیں تو بچتی ہی نہیں ہیں۔ ایک، حیاتین وائٹامنس، زندہ کوئی چیز نہیں بچتی۔ دوسرا، اس کے اندر کیا نہیں بچتا، جو پروٹینز ہیں، جو سٹرکچرز ہیں، وہ سارے بالکل بلیک، کالے ہو کے، جل کر وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان کو سینٹریفیوج کیا جاتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو وہ اس کی شکل اس جیسی ہوتی ہے، پانی کی طرح سفید ہوتا ہے سینٹریفیوج ہونے کے بعد۔ لیکن جس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہے، اس پانی کے اندر بہت سے سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو کہ میں نہیں کہتا، یہ ریسرچز بتا رہی ہیں کہ وہ کلاس A کارسینوجنز ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ وہی کالک ہے جلنے کے بعد جو اس کے اندر سسپینڈڈ رہ جاتی ہے سینٹریفیوج سے۔ اب جناب علی، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تیل کسی بھی اوریجن کا ہو، مثال کے طور پہ بوسٹ کیا جاتا ہے کہ اولیو پومیس آئل، اور ٹی وی پہ بڑے پیارے پیارے اشتہار آتے ہیں، یہ کینولا آئل ہے، یہ فلانا آئل ہے، ڈمکانا آئل ہے۔ جب آپ آئل لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ایکسٹریکشن کا پورا ایک مافیا کہہ لیں اس کو، یا انڈسٹری کہہ لیں، میں کوئی برے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کمیونٹی گائیڈ لائنز بڑی اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں۔ اینی ویز، وہ پہلے بیج کو جب دباتے ہیں تو اس میں سے جو پہلا تیل نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ایکسٹرا ورجن آئل، وہ اولیو کا زیادہ تر مشہور ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ آتا ہے کولڈ پریس، اس کو آہستہ آہستہ پریشر بڑھاتے جاتے ہیں، اور اس سے پھر بنتا ہے جو تیل، وہ خوردنی تیل کہلاتا ہے۔ اینڈ پہ کیا بچتا ہے؟ ہم یہ کچھ سلانٹ کی شکل کے، سلانٹی قسم کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں سے نکلتی ہیں، بہت سارے پروڈکٹس اس کے نکلتے ہیں۔ ون آف دیم از آئل۔ آئل ایکسٹریکشن کے لیے اس کے اندر ایک ہیگزین نامی کیمیکل ملایا جاتا ہے، جو کہ اس کو ملسیفائی کر دیتا ہے، پھر دوبارہ پریس کرتے ہیں، پھر اس کی آپ کے بعد مجبوری بن جاتی ہے کہ اس میں سے ہیگزین، بڑی قیمتی چیز ہے، انسان کی جان اتنی قیمتی نہیں ہوتی، ہیگزین بہت پیسوں کا آتا ہے۔ اس ہیگزین کو ریٹریو کرنے کے لیے 400 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے۔ ہیگزین واپس نکال لی ہم نے، پیچھے اس کلر کا تیل رہ گیا جس کے نیچے یہاں تک کالک جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے اور کمپنیاں جانے۔ بہرحال،
2001 میں اسپین کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بین لگا دیا کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے سیف نہیں ہے. اور جس طرح چھوٹے ملکوں میں ہوتا ہے، اسپین میں ذرا بڑا اسٹرانگ مافیا ہوگا ایکسٹریکشن کا. انہوں نے پھر اگلی حکومت سے مذاکرات کیے کہ بھائی اگر آپ ہماری یہ شرائط مانتے ہو تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے الیکشنز میں، اور انہوں نے مان لی. الیکشن کے بعد پھر ان میں تھوڑا بہت تھا، ضمیر کا بوجھ کہہ لیں یا پھر یورپین سٹینڈرڈز کا کہہ لیں. انہوں نے کہا جی آپ کی مینو مانتا ہوں، ہم بات نہیں مان سکتے، لیکن یہ سارے فیکٹس ویریفائبل ہیں، نیٹ موجود ہے آپ کے پاس اس وقت. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس وائی فائی اور موبائل دونوں موجود ہیں، کمپیوٹر موجود ہے، یہ ویریفائی کیے جا سکتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے پھر جب حکومت میں آنے کے بعد، پاور میں آنے کے بعد، انہوں نے کہا مینوان تو نہیں مان سکتے، تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ اگر تم لوگ کچھ راضی ہو جاؤ تو کچھ ہم راضی ہو جائیں. تو اس طرح کرو کہ یہ انسانوں کی کنزمپشن کے لیے یہاں پہ مت رکھو اس کو یورپین یونین میں، اس کو آپ جو سب ہیومن پاپولیشن ہے جیسے پاکستان ہو گیا ان کو آپ بیچ دو. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وہاں سے سوپ کے نام پہ آتا ہے، وہاں سے انجن آئل کے نام پہ یہ امپورٹ ہوتا ہے، بہت سے ناموں سے امپورٹ ہوتا ہے کئی ہیڈز میں. لیکن انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کے اندر چند ایک چیزیں ہونی چاہیے تو، اور وہ عوام کو بتانا ہے آپ نے لازماً. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو خوبصورت کر دیا بات کو. تو اشتہار آتا ہے کہ جی اٹلانٹا میں پکے ہیں یہ سارے کھانے، کولیسٹرول سے پاک ہے. بالکل جی، انجن آئل بھی پاک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر ایک نعرہ لگتا ہے کہ جس کے اندر جناب علی وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے، اس کے اندر اومیگا 3 ہیں، ساتھ میں ڈڈک کیونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے. کسی نے کبھی، میرے صرف سوالات ہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، یہ سب ٹھیک ہیں، لیگل ہے، جائز ہے، بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے اچھے لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے، قوم کا درد رکھتے ہیں، وہ انسانیت بھی رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ طبیب نہیں ہیں. تو میرے کچھ سوالات ہیں کہ اس آئل کے اندر یہ کلر جو ڈالا گیا ہے یہ کون سا کیمیکل کلر ہے، اور D2 یا D3 اس میں کون سا وٹامن ڈی ڈالا گیا ہے، کیونکہ دونوں سینتھیٹیکلی کمرشلی پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اور اومیگا 3 کی سورس کیا ہے اس کے اندر. اور سب سے آخری اور لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا اس کے اندر اتنی ہی مقدار میں وہ موجود ہے جتنا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوالات کے جوابات مجھے آج تک نہیں ملے، لہٰذا میں اس کو ایوائڈ کرتا ہوں. میں چربی میں پکانا پسند کروں گا، میں ہڈی کے گودے میں پکانا پسند کروں گا، میں کسی اور چیز میں پکانا پسند کروں گا بنسبت اس کے، اور میں ایسا ہی کرتا ہوں. تو یہ چند ایک معروضات تھے جس پہ آپ بھی سوچئے. میں تو سوچ رہا ہوں، مجھے کبھی جواب نہیں ملا بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی. آپ بھی ڈھونڈیے، کئی لوگ مل کر ڈھونڈیں گے، شاید جواب مل جائے کہ اس کے اندر واقعی اومیگا 3 صحیح مقدار میں موجود ہے، صحیح سورس سے آئی ہوئی ہے. کیونکہ اس کے اندر ریلیجس بھی مسئلے ہوتے ہیں. کچھ ریلیجنز میں مچھلی یا اینیمل فیٹس یا ان کے پارٹس وہ ممنوع ہیں. دوسرا، کامن سینس کہتی ہے، انگریز خود ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی کیمیکل سے جو چیز بنی ہو وہ آپ کے لیے مضر ہے، وہ ٹاکسنز ہیں. اور یہ جو ٹاکسن ہے، اب آتے ہیں ڈیٹاکس کی اصل ڈیفینیشن کی طرف، جو میرا آئیڈیا ہے اس کا ڈیٹاکس کا، کہ ٹاکسن ڈالے ہی کیوں، فیٹی لیور بنائے ہی کیوں کہ آپ کو لیور کو ڈیٹاکس کرنا پڑے. آپ ایسی چیزیں کیوں کھائیں کہ آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول اس کے اندر تو نہیں تھا، ٹرائیگلیسرائڈ اس کے اندر تو نہیں تھا، لیکن میرے رگوں میں اتنا ہائی کولیسٹرول، اتنا ہائی ٹرائیگلیسرائڈ کیوں گھوم رہے ہیں؟ پھر کوئی وجہ کہیں اور ہے. شاید بلڈ کی جو پی ایچ ہے وہ اتنا ایسیڈک ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں فری فلوٹ کرتی ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں پہ لینے والے ریسپٹرز ہی تیزابیت کی وجہ سے یا پی ایچ ایسیڈک ہو جانے کی وجہ سے کٹ کے جا چکے ہوں، اور وہی پرانی حکمت والی بات کہ خلط سودا میں تبدیل ہو چکے ہوں، سوداوی مواد میں تبدیل ہو چکے ہوں، ڈیبری میں تبدیل ہو چکے ہوں. اور لوگ مجھے تنگ کریں گے، اس وقت تو اس مکھی کا وس چلتا ہے، یہ مکھی بھی اپنا کام کر رہی ہے. لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جاگ کے، جان کر اور اچھے طریقے سے ایک چیز کو سمجھ کر استعمال کریں کہ کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ہمیں چربی ہضم ہوتی ہو، یہ چیز ہضم نہ ہوتی ہو. اور میں اس کی مثال دینا چاہتا تھا لیکن ٹائم کی شارٹیج
میرے پاس ہفتے میں بس بمشکل ایک ہی دن بچتا ہے. ایک کاغذ آپ خود ہی گیلا کر لیں آئل سے، اس چیز سے گیلا کر لیجیے گا اس کو. دوسرے کو پانی سے گیلا کر لیجیے گا کاغذ کو. فرق آپ کو نظر آئے گا. خشک کاغذ اور یہ تر کاغذ جب آپ ڈالیں گے نکالیں گے تو یہ پانی سوکھ چکا ہوگا، یہ گلنے لگے گا. ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ کر لیں، ٹیشو پیپر کے ساتھ کر لیں تجربہ. اور یہ جو تیل والا ہے اس کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا. کچھ تو وجہ ہے کہ جا کے ایسی جگہوں پہ گم ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ انسولین کی ریزسٹنس بنتی ہے. سنا ہے میں کسی چیز کو چیلنج نہیں کر رہا، میرا ڈسکلیمر ہے جی. میں ایک ان پڑھ طبیب ہوں. مستند حکیم کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں مجھے، لیکن مستند کو بھی آج کل مستند نہیں مانا جاتا. آپ کے پاس کسی خاص فارمیٹ کی بہت مہنگے پیسوں پہ خریدی ہوئی ڈگری ہونی چاہیے. تو ان چند سوالات اور معروضات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.